الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد ڈال دے گا. کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا. حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے. کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ کر لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی. کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے, جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ آئے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا, تیرا شہر لٹ رہا ہے. کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی. بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا دیا. اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا. اس نے انتظار کیا, رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے, آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا. اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, مصلی بچھایا ہوا ہے. نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں, تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی, میرا راستہ روک لیا. بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں. کہا آج میں تیرا گاہک ہوں, بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی. اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں, لوگ دیکھ رہے تھے. کہا مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے, اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس سے کہا مصلی بچھا لے, جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا. پہلے وضو کیا, اس نے بھی کیا. پھر مصلی پہ آئے, وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی. پھر بایزید قیام کیا, اس نے بھی قیام کیا. پھر رکوع میں گئے, وہ بھی رکوع, قوما وہ بھی قوم. جب سجدے میں حضرت بایزید گئے, وہ بھی سجدے میں, تو بایزید رو پڑے. کہا مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشہ تھی, جب سر اٹھایا وقت کی بلیا بن چکے تھے. ایک بزرگ ہے کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا, ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا. میرے دل میں رحم آیا, ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے. میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا. مشہور شرابی تھا شہر کا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا, تہجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. دیکھا کیا کہ وہ شرابی مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا. اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے. میں حیران ہوا تو حاطب سے آواز آئی, میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. صاحبو ہم اپنا کام کریں, کوشش کریں, کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں, اور پھر دیکھنا رب کے رنگ. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں. اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا. انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے. یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے, لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے. اپنے گھروں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے. اور حضور نے 9ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا, عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا, کوڑا باندھ کے رکھنا. اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی, وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ. اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا, اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر. تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا, بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی, لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا. اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو, ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا
کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو. اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا. اللہ اکبر. حضور کا ایک اور فرمان سنیے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف. جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے. کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے، دشمنان رسول کھڑے. میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی. تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے. میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی. کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے. اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن اتنا ہے. تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تارکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا. ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں. میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا. مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا. ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھیں تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں. ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں. خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں. ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی. اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے. اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ اکبر. کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصدن چھوڑیں. آج عزم کر کے اٹھیں. اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر. ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے. اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے. کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں.
سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ، وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی اور وہ مگر نصیب ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم، یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا، بڑے اخلاق والا ہے۔ یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو۔ جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا